تو 3 سال گزر گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ ان 3 سالوں میں کوئی ایسی سانس نہیں تھی جب کبھی سکون پایا ہو۔ نئے گھر کا کام شروع ہوا، وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے لگی۔ دن بھر سب کے لیے کھانا بناتی، پھر کبھی اینٹیں اٹھا کر دیتی تو کبھی مٹی اٹھا کر دے رہی ہوتی۔ 4 مہینے اس نے مزدوری کی، گھر تیار ہوا۔ شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے وہ شوہر سے دور تھی۔ شوہر اس سے دور رہنے لگا۔ دن کی دوری سے رات کی دوریاں بھی بڑھنے لگیں۔ اولاد نہ ہونے کے طعنے دینے لگے۔ ایک ڈر سا اسے ستانے لگا۔ کچھ دنوں سے اس سے چھپ کر شوہر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ اس کو ایک خوف تھا کہ شوہر مجھے دور نہ کر دے۔ لیکن جٹھانی کی چھوٹی بیٹی نے بتایا، آنٹی، مما کہہ رہی تھیں چاچو کی شادی کرنی ہے، نئی آنٹی لے کر آنی ہے۔ بیوی سمجھ گئی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ شوہر کمرے میں بیٹھا چہرے پر کریم لگا رہا تھا۔ بیوی اس کے پاس گئی، کہنے لگی، آج کل بہت کریم لگا رہے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ بیوی شوہر کے کندھے پر سر رکھ کر بتا رہی تھی، آپ خوش رہیں ہمیشہ۔ میں نماز پڑھ کر آپ کے لیے آپ کی زندگی کی دعا مانگتی ہوں۔ آپ کے ساتھ میرا سب کچھ ہے، جیسے وہ ایک درد دل میں چھپا کر خود کو سمجھا رہی ہو۔ اور پھر وہ دن آ گیا، لڑکی والے شوہر کے گھر آئے۔ ساس نے سختی سے کہا، تم کھانا بناؤ اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ، کسی کے سامنے نہیں آنا۔ وہ اتنی بے رخی سمجھ رہی تھی۔ اس نے شادی کے بعد ایک کام سیکھ لیا تھا، درد کو چھپانا، خاموشی سے رونا اور کسی سے شکوہ نہ کرنا۔ وہ واپس پلٹ کر دیکھتی تو سوتیلی ماں تھی جو اسے واپس قبول نہ کرتی۔ سامنے شوہر کی شادی تھی، وہ کبھی بھی دھکے دے کر نکال سکتا تھا۔ شوہر کا رشتہ ہوا، کچھ دنوں میں ہی دوسری بیوی کو لے آئے۔ جس کمرے میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی، آج اس کمرے میں شوہر کی باہوں میں کوئی اور تھی۔ اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی۔ شوہر اپنی دوسری بیوی کو گھمانے مری لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک درد اس کی بیوی کو اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائیاں۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے، لیکن پہلی بیوی ایک کونے میں پڑی، شاید موت کے قریب آ گئی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی تھی، شاید آج وہ درد نہ برداشت کر پا رہی تھی۔ سر کا درد بہت شدید تھا۔ وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا کہ برداشت نہ کر پائی۔ وہ شوہر کو آوازیں دیتی رہی، لیکن شوہر دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی اور تڑپنے لگی۔ اس نے نہ جانے کتنی آوازیں دیں اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ شوہر نے آواز دی، امی میری بیوی سے کہو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دے کر کہا، وہ منحوس ابھی تک سوئی ہے، آج اسے سونے دو، آج اس کے کمرے میں کوئی بھی نہ جائے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک بیوی کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس اس کمرے میں گئی، دیکھا بیوی اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے۔ دیکھا تو وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پر رکھا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا۔ جنازہ ہوا تو کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی دوسری بیوی صفائی کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا کچھ رپورٹس اور کچھ دوائیاں تھیں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس کو برین ٹیومر تھا۔
نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی تھی جس پر وہ اپنے درد لکھا کرتی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ شوہر مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، شوہر نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ شوہر کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پتہ نہیں پھر بھی کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتا ہے۔ کچھ کہوں تو مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں شوہر کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا۔ شوہر کی شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گی۔ شوہر اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسے برگر لا کر دیا، میں نے کہا مجھے بھی لا کر دو۔ کہنے لگا تم جا کر برتن دھو اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ بلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانسیں رک رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا۔ کاش میں اپنے شوہر کی باہوں میں مر سکتی، کاش میرا شوہر میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ میرے شوہر، آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھیں تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا۔ میں بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، میں بس نصیب سے ہار گئی، شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی تھیں۔ اور ہاں، پاگل ایک برگر ہی تو مانگا تھا، بہت کنجوس ہو تم، مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو نہیں ہوں گی۔ جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی تو ایک بار میری قبر پر ضرور آنا۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا۔ میرا دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ بیوی خاموشی سے مر گئی، شوہر ڈائری پڑھ کر بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ؟ وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پر قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگتا یا کچھ بھی کرتا، وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی۔ نہ جانے کتنی بیویاں ایسی ہوں گی جو اپنے ہمسفر کی بے روحی پہ زندگی جی رہی ہیں، جو درد سہتی ہیں، شکوہ نہیں کرتی۔